الحمد لله الحمد لله أستعينه وأستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له ولا مثل له ولا مناظر له ولا مضانع له ثم نشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام بھائی، تمام حضرات نماز والا درود شریف اخلاص کے ساتھ میں پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ماہ شوال کا دوسرا جمعہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے
ابھی ماہ رمضان کا مہینہ قریب ہی گزرا ہے، بڑا مبارک مہینہ، بڑی عظمتوں کا مہینہ، بڑی خیر و برکت کا مہینہ تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ماہ شوال کا مہینہ بھی بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو بڑا قیمتی بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنے کے لیے قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ مائدہ کی آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تعالی ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وضو کی طرف اشارہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے، اور اسی طرح میں نے حدیث مبارک کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا جس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا زندہ کرنا بڑا نفع کا باعث ہے۔ دوستو، آج کی سائنس اس بات کو مان چکی ہے، اور آج کی سائنس نے دیکھا کہ اصل پاکی اور اصل حکمت اگر کہیں ملتی ہے تو مسلمانوں کے دین اسلام کے اندر ملتی ہے۔ سائنس نے اپنی نظر دوڑائی، سائنس نے غور و فکر کیا تو ہمارے دین اسلام کے اندر وہ چیزیں پائی کہ جو اصل آدمی کی زندگی کا خیال رکھتی ہیں۔ تو دوست اور بزرگوں، کسی عارف کا عارفانہ کلام ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اعضائے وضو کے بارے میں ایک بڑی عارفانہ اور حکیمانہ بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے ہاتھ دھونے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وضو کرنے والا شخص جنت کے دسترخوان سے ضرور بضرور لذت یاب ہوگا، لذت حاصل کرے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر کلی کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اپنے پروردگار سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا جنت کی روح پرور خوشبوئیں سونگھنے کے لیے ہے، اور چوتھے نمبر پر چہرہ دھونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کل قیامت میں انشاءاللہ باری تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، روئے جلال و جبروت کا منظر ظاہر ہوگا۔ پانچویں نمبر پر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ کنگن پہننے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر سر کا مسح کرنا سونے کا تاج پہننے کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں اور سر کا مسح کرتے ہیں، کل ان کے سر پر سونے کا تاج رکھا جائے گا۔ اسی طرح ساتویں نمبر پر کانوں کا مسح مقدس کلام الہی کو سننے کی طرف اشارہ ہے، یہاں بھی سنے گا وہاں بھی سننے کی توفیق ہوگی۔ آٹھویں پاؤں کا دھونا جنت میں داخل ہونے اور فرش مخمل پر چلنے کی طرف اشارہ ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو لوگ صحیح معنی میں وضو کرتے ہیں وہ اللہ سے ہم کلام بھی ہوں گے، جنت کی خوشبو میں رچیں گے اور بسے بھی ہوں گے، اور سر پر سونے کا تاج، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، پاؤں مخملی فرش پر ان کے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل وضو کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ آج کی سائنس علوم کی طرف بہت دوڑ دھوپ کرتی رہی ہے،
اسی میں اپنی کامیابی وہ سمجھ رہی ہے، اور سائنسی علوم پر ہی ہمارے دانشوروں کا یقین ہوتا جا رہا ہے۔ سائنس جو کہتی ہے وہ صحیح ہے، چنانچہ جرمن، جاپان اور امریکہ کے ڈاکٹر MBBS MD وغیرہ ہمارے جسم کی ساخت اور ہماری مضبوطی اور ہمارے مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے آج متفقہ طور پر یوں کہتے ہیں کہ ایک جسم کھلے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، منہ، ناک، کان، سر، گردن وغیرہ کو مٹی سے، دھول سے، ریت سے، دھواں وغیرہ سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ بار بار کھلے ہوئے اعضاء کو دھوتے رہنا چاہیے، اس سے بہت سی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو دوستو، سائنس کی روشنی میں اگر ہم اپنے محبوب کی سنتوں کا جائزہ لیں تو چمکتے ہوئے ستاروں اور نگینوں کی طرح نظر آئے گی۔ سائنسدان جس بات کو آج کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے اس بات کو بتلا دیا تھا۔ چنانچہ اہل سائنس کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو، ہاتھوں کے جراثیم ختم ہو جائیں گے، کلی کرو، برش کرو، منہ صاف کرو، منہ صاف اور شفاف ہو جائے گا، منہ کی بدبو، دانتوں کا میل کچیل ختم ہو جائے گا، دانت مضبوط رہیں گے، ناک صاف رکھو، کیونکہ ناک کے ذریعہ سے بہت سی گندگی اور گندی چیزیں، جراثیم اندر چلے جاتے ہیں۔ سائنسداں یوں کہتے ہیں کہ ناک کے اندر اللہ نے بال رکھے ہیں، وہ فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے کاروں کے فلٹر کو تبدیل کراتے رہتے ہیں اور صاف کراتے رہتے ہیں، اسی طرح ناک کے بالوں کا صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ ان بالوں کو پانی کے ذریعہ صاف کرتے رہو تاکہ اچھی ہوا اندر جائے، گندی اور خراب ہوا باہر آ جائے۔ اس کے بعد چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی دھل جاتی ہیں۔ ڈاکٹر اور اطباء کہتے ہیں آنکھوں کو تازہ پانی سے دھونا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچا دیتا ہے، یہاں تک کہ سفید اور کالا موتیا سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری باتیں آج سے 1450 برس پہلے بتلا دی تھی۔ آپ نے بتایا تھا، آپ نے فرمایا تھا ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو، کلی 3 مرتبہ کرو، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، مسواک کرو، ناک صاف کرو، چہرہ اور اپنی آنکھوں کو 3 مرتبہ دھو۔ جیسا کہ ارشاد مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا، حضرت عثمان ابن عفان اس کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب اور مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے میں جو اپنے ہاتھ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، کلنی کرتا ہے، ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس دوران وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب بندہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے نکل جاتے ہیں۔
جب مومن بندہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں۔ اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر اس مومن بندے کا ایک قدم چلتا ہے، وہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا اس کے لیے مزید فضیلت کا اجر بنتا ہے، فضیلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وضو کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہو، اس کی وحدانیت کے لائق ہو، اور اپنے دل کو وہ بندہ تمام فکروں سے خالی کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو یہ شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے ایسا صاف ہو جاتا ہے، ایسا گناہوں سے بالکل اپنے آپ کو خالی پاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے پھر اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہتھیلیوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے اس کے کان اور آنکھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اپنے ہر گناہ اور غلطی سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی وجہ سے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹھا رہتا ہے نماز میں مشغول نہیں ہوتا تو بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، آج ہم غور کریں، آج کے سائنسدانی زمانے میں دور میں ماہر ڈاکٹر یہ بات کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت برش ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ رات میں جراثیم کو پھیلنے پھولنے کا موقع زیادہ ملتا ہے، کیونکہ منہ بند رہتا ہے، دن میں منہ چلتا رہتا ہے، اس لیے دن میں جراثیم کو پھیلنے کا پھولنے کا بڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، دنیا کے سائنسدانوں نے آج یہ کہنا شروع کیا ہے، میرے محبوب میرے حبیب و محبوب کالی کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے فرمایا تھا کہ باوضو ہو کر سویا کرو۔ آپ باوضو سوتے تھے، پنجگانہ وضو میں دانت صاف کیا کرتے تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خود پسندیدہ عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے خیال نہ ہوتا میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، پریشانی میں پڑ جائے گی، تو میں ان کو ہر وقت نماز کے وقت میں ہر نماز کے ٹائم مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک جگہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں، حیا کا ہونا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔